السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نومی فار یو اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان شاہ۔ ناظرین، کیا کرونا وائرس ایک بایولوجیکل ہتھیار ہے؟ کیا اس کو چین نے پھیلایا یا امریکہ نے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پہ ہی بات کریں گے۔ دنیا کو امن چاہیے مگر ممالک وسائل کی تقسیم اور بالادستی کے لیے ٹکرا رہے ہیں۔ کئی مقامات پر دہشت گردی اور حکومت کے خلاف عوامی تشدد بڑا مسئلہ بن کر ابھرا ہے۔ جنگ کے امکانات کی وجہ سے جدید ہتھیاروں کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نئے ہتھیار بنانے کی ضرورت کو ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی چاہ نے اور بڑھا دیا ہے۔ جدید ہتھیاروں نے جنگ کے طریقوں کو بھی بدل دیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپڈیٹ کی ویڈیو ملتی رہے۔ جدید ہتھیاروں نے جنگ کے طریقوں کو بدلا ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ بایولوجیکل ہتھیاروں کا بھی ہے۔ کرونا وائرس کی تازہ واقعے سے یہ ہتھیار موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں۔ کووڈ-19 کی جان لیوا بیماری پیدا کرنے والے کرونا وائرس کو بنانے اور پھیلانے کے لیے امریکہ اور چین ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ پوری دنیا اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ حقیقت میں یہ وائرس ووہان چین کی وائرولوجی تجربہ گاہ میں بنایا گیا، پھر جیسا کہ چین کا الزام ہے کہ اسے امریکہ نے ان کے ملک میں پلانٹ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کرونا کو چینی وائرس کہتے ہوئے سیدھے طور پر چین کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی اسے ووہان وائرس کہا۔ ان کا مقصد تھا کہ چین نے اس وائرس کو اپنی تجربہ گاہ میں امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن وہ اسے سنبھال نہیں سکے اور ایسے میں یہ وائرس بے قابو ہو کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ چین نے امریکہ کے اس الزام پر شدید رد عمل دیا۔ اس کے بعد چائنیز سوشل میڈیا پر بھی خبریں چلنے لگیں کہ اس وائرس کی پیداوار میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ دی واشنگٹن پوسٹ اور ڈیلی میل نے اپنی رپورٹ میں کرونا وائرس کو چین کے بایولوجیکل وار پروگرام سے جوڑا۔ فاکس نیوز نے بھی 1980 میں لکھی گئی ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین اپنی تجربہ گاہوں میں بایولوجیکل ہتھیار بنا رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق کووڈ-19 امریکی بیماری ہے جو اکتوبر میں ووہان آئے امریکی فوجیوں نے پھیلائی۔ میڈیا نے خبر چلائی کہ اکتوبر 2019 میں ووہان میں 7ویں ملٹری گیمز ہوئیں اور اسی دوران امریکی فوجی چوری چھپے کرونا وائرس چین چھوڑ گئے۔ چین کے اس بیانیے پر روس اور ایران نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس بیان بازی کو امریکہ اور چین کی بالادستی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے پر دنیا بھر کے سائنسدان اور تحقیق کار دو خیموں میں بٹے ہوئے ہیں، مگر کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ خطرناک کووڈ-19 کا مرکز ووہان نہیں رہا۔ یہ واضح ہے کہ ووہان اس کا ایپی سینٹر تھا۔ وہیں سے یہ وائرس اٹلی، اسپین، جاپان، ایران، امریکہ اور دنیا کے دوسرے حصوں میں چائنیز لیبر کے ذریعے پھیلا۔ ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی نے 2005 میں کرونا وائرس سے متعلق ایک تحقیقاتی مقالہ شائع کیا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ کرونا وائرس ایک چمگادڑ سے پھیلا۔ 2019 کے آخر میں ووہان انسٹیٹیوٹ نے ایک نئے قسم کے کرونا وائرس کی پہچان کی۔ اس کا نام SARS-CoV-2 یا کووڈ-19 رکھا گیا۔ کرونا وائرس سارس خاندان کا ممبر ہے اور اس سنگین بیماری کو 1965 میں آئسولیٹ کیا جا چکا ہے، مگر 2002 میں چین کے گوانگ ڈونگ صوبے میں سارس کی فیملی سے جڑے کرونا وائرس کی واپسی ہوئی۔ سارس کی ابتدائی علامات نمونیا اور کامن کولڈ ہیں۔ 2002 میں سارس نے دنیا بھر میں 800 لوگوں کو موت کی وادی میں پہنچایا۔ اس وقت سارس کو کرونا سے متاثرہ 8000 لوگوں کا علاج کیا گیا۔ سارس سے بچاؤ کے لیے چین کے بایو کیمیکل ایکسپرٹ میجر جنرل چین وئی نے نیزل اسپرے تیار کیا۔ جون 2003 پر اس بیماری پر قابو پا لیا گیا اور یہ کہانی وہیں رک گئی۔ 2014 سے 16 تک ایبولا جیسے وائرس کو ہرانے کے لیے میجر جنرل چین وئی مغربی افریقہ میں تھے۔ کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ 2 جنوری کو چین پہنچ گئے۔ 5 مارچ کو دی سائنٹسٹ میں شائع ایمبلی ماکووسکی کی رپورٹ میں یہ شک ظاہر کیا گیا کہ ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کی لیب سے نہ جانے میں یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا۔
اس طرح کا شک نیو یارک ٹائمز میں شائع ایک آرٹیکل میں بھی کیا گیا۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا کہ یہ وائرس ووہان انسٹیٹیوٹ سے نکلا اور میجر جنرل جین وئی کی سربراہی میں بایولوجیکل بم بنانے کی تیاری چل رہی تھی۔ صورتحال کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر چائنیز اتھارٹی نے ان کو افریقہ سے فوراً واپس بلایا۔ بایولوجیکل ہتھیاروں پر تحقیق کرنے والے اسرائیل کے سابق خفیہ فوجی افسر کا دعویٰ ہے کہ کرونا وائرس چین کے ہی P4 لیب میں تیار کیا گیا۔ ماہرین نے شک ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چین نے جان بوجھ کر یہ وائرس چھوڑا لیکن اس کے پھیلاؤ کے نقصان کا اندازہ نہ ہو۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہو، کرونا وائرس کو امریکہ، چین، جس نے بھی پلانٹ کیا ہو، اس نے پوری دنیا میں قہر برپا رکھا ہے۔ اکانومی تباہ ہو چکی ہے، کاروبار معطل ہے اور نوکریاں جانے کا ڈر لاکھوں لوگوں پر منڈلا رہا ہے۔ اٹلی جیسے ترقی یافتہ ملک بھی کووڈ-19 سے نہ بچ سکے اور یہ وائرس جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گیا۔ کووڈ-19 پر قابو پانے تک دنیا میں کتنا جانی اور مالی نقصان ہوگا اور کس ملک کی کیا حیثیت ہوگی، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ البتہ اس وبا کو صدی کی سب سے بڑے سانے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں اس کی ویکسینیشن تیار کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ وائرس کے پھیلنے یا پھیلانے کے پیچھے دوا ساز کمپنیوں اور طاقتور ممالک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی کوئی وبا پھیلتی ہے، ان کا فائدہ انہی طاقتور کمپنیوں کو ہوتا ہے، ان کے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے اور اکثر یہ طاقتور ممالک سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ خیر، یہ وائرس چین نے پھیلایا ہو یا امریکہ نے یا اس کے پیچھے کوئی بھی کانسپریسی تھیوری ہو، دنیا کے رہنماؤں کو مل جل کر اس وائرس کو شکست دینے کے لیے کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس یہی زندگی ہے اور اکیلی دنیا ہے جسے غیر محفوظ بنا کر ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے قیمتی کومنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا بلکہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتے رہیں۔